نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. یہاں کے احباب نے اپنی کانفرنس کا عنوان سب عنوانوں سے نرالا اور خوبصورت تجویز کیا. محسن انسانیت کانفرنس. میں مختصر سے وقت میں اپنے آقا کی صفت محسن انسانیت پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. چنگا بھلا چلتا پیا ہی. اللہ رب العزت نے جب چل جائے تو آپ چھوڑ دینا.
اللہ رب العزت نے میرے آقا کو مختلف صفات سے مالا مال کیے۔ معراج والی رات سارے نبیوں کا امام بنا دی۔ ختم نبوت کا سہرا اللہ نے میرے آقا کے سر سجا دی۔ رحمت للعالمین کا لقب عطا کیے اور شفیع المذنبین کا اللہ نے میرے آقا کو مرتبہ عطا کیا۔ یہ جتنے اوصاف ہیں، صفات ہیں، ان میں میرے آقا کی ایک صفت ہے محسن انسانیت۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت میں کہا حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی بڑا حریص ہے، اس بات پہ حریص ہے کہ اللہ کرے ساری خلقت مومن ہو جائے۔ یہ کافر کلمہ پڑھ لیں، مخالف مخالفت چھوڑ دیں، اور خاص کر کے مومنوں پہ تو وہ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ بس ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے میرے آقا کی امت پر شفقت بھی واضح ہو جائے گی اور انسانیت کا محسن ہونا بھی نکھر کے سامنے آئے گا۔ معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور اس رات بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا اور حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی۔ وہاں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو یہ عالم بیداری میں خواب نہیں ہے جس طرح کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے نے عقل چلایا اور کہا کرہ زمہریر ہے، کرہ نار ہے، آگ والا کرہ، برف والا کرہ، کوئی بندہ کیسے گزر سکتا ہے؟ اللہ کو بھی پتا تھا
اسی لیے اللہ نے اس واقعہ کو شروع کیا لفظ سبحان سے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا گیا کس طرح تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ جس نے ابراہیم پہ آگ کو گلزار بنا دیے، جس نے قرۂ زمہریر کو پیدا کیا۔ اللہ نے معراج والی رات میرے نبی کے وجود مقدس کو وہ بلندیاں عطا کی۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی یہاں آیا ہو، بھئی چلو وہابیاں نو بھی سن کے آوی، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، کوئی ضد نہیں، اناد نہیں، ہٹ دھرمی نہیں، دشمنی نہیں، کم از کم میرے دل میں نہیں۔ داعی جو ہوتا ہے نا، داعی سمجھ رہے ہو کہ کون نہیں؟ کہ دائی تو نہیں سمجھی رہے، این علی دعوت دینے والا۔ داعی کی سب سے پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے بارے میں شفقت کا جذبہ موجود ہو، چڑھانا نہیں، زج کرنا، ہٹ کرنا نہیں، فتوے لگانا، پھٹیاں بھننا آپ بھی پسند کرتے ہیں۔ تو آڈے جو ہی کئی بندے ایسے ہیں جڑے لگے رہنے میں مولوی آپس اللہ دی قسم بٹیرے ساری زندگی جنگل چ گزار چھڑ دین، کدی آپس نہیں لڑدے، تو ہاڈے ہاتھ آ جان وہ بھی لڑن لگ جان۔ ادھر مولوی کی بات اس کو بتائی، اس بھی بائیاں گٹنگیاں، کم از کم میری یہ عادت نہیں۔ کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی، عزیز، بچہ، بیٹا کالج، سکول، یونیورسٹی کا طالب علم موجود ہے اور اسے یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ دیوبندی، وہابی، اشاعت والے نبی کی شان بیان نہیں کرتے، عظمت بیان نہیں کرتے، اس سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں عظمت کا ایک رنگ دکھانا چاہتا ہوں۔ کم از کم اپنے علماء سے جا کے اتنا تو کہنا کہ یار تم منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے وہ عظمت بیان نہیں کرتے، میں تو سن کے آیا ہوں۔ بندیالوی کہتا ہے معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں بلندی کے اس مقام تک پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال۔ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، ورنہ تو عام طور پہ خطیب کہتے ہیں جنہ نو نبی پاک نال محبت ہے او بولو، میں کہ جنہ نو کی سارے، جس کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کے آقا کی محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ آپ سب کو محبت ہے، محبوب کی عظمت بیان ہو رہی ہو تو خوش تو ہونا چاہیے۔ آقا محبوب ہے نا، آپ کے بھی میرے بھی، تو پھر تھوڑا سا حصہ ڈالی، تھوڑا سا ماحول بنائی۔ معراج والی رات میرا نبی اتنی بلندی پہ پہنچا کہ اس رات 7 آسمان بھی نیچے تھے۔ ذرا نیچے کا لفظ تو کہو، یہ میں بولتا چلا جاؤں تم نیچے کا لفظ تو کہو۔ آتشی کرنوں والا سورج بھی نیچے،
ضیا پاشیاں کرنے والا چاند بھی نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، بیت المعمور نیچے، جنت الماوا نیچے، فرشتے بھی نیچے، انسان بھی نیچے، جنات بھی نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرافیل نیچے، عزرائیل نیچے، حاملین عرش ملائکہ نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ میرے نبی ایک وقت آیا جب جبریل پیچھے رہ گئے، جبریل پیچھے رہ گئے، میرا نبی اور آگے نکل، اب جبریل کوئی نہیں، اب میرے نبی کی اور رب کی بات چیت ہونے لگی بغیر واسطہ جبریل کے، جس طرح حضرت موسیٰ سے ہوئی تھی طور پہ، بغیر واسطہ جبریل کے ہم کلام ہوئے۔ میرے آقا نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، میری قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، اور میری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ عبادت کی یہی 3 قسمیں ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں۔ یا عبادت ہوگی بدنی، یا عبادت ہوگی قولی، یا عبادت ہوگی مالی، اس کے علاوہ عبادت کی کوئی قسم نہیں ہے۔ میرے آقا معراج والی رات رب کے حضور پہنچ کے وہاں اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا میری عبادت کی تمام اقسام ہوں گی تو للہ، اس کے لیے ہوں گی۔ قولی عبادت کیا ہے؟ پکارنا، میں نے صرف ایک عبادت ذکر کی۔ بدنی عبادت کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ مالی عبادت کیا ہے؟ نظر و نیاز دینا، چڑھاوا منت، یہ تینوں قسم کی عبادتیں للہ۔ میرے آقا نے وہاں وعدہ کیا، جواب میں اللہ نے بھی میرے نبی کو 3 تحفے پیش کیے۔ میرے رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتیاں تجھ پر، رحمتیں بھی تجھ پر، میری برکتیں بھی تجھ پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھر گئی جھولی میرے نبی کی۔ سلامتیاں تیرے لیے، رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے۔ پھر میرا نبی جھولی میں یہ ساری چیزیں سمیٹ کے واپس آ گیا؟ نہیں۔ دیکھیں، سیاسی گفتگو نہیں کرنی، سیاست سے تعلق بھی کوئی نہیں، ہر طبقے کا، ہر جماعت کا بندہ یہاں ہوگا۔ پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، جمیعت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی۔ جب الیکشن ہوتا ہے، انتخاب قریب آتے ہیں، تو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ تواڈے محلیاں چ تیرا ماما 3 سال پہلے مر گیا ہی نا، میں اس دی مکان دینا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 3 پھر وہ ہر جنازے میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ سیاسی جنازے ہوں،
کون سے جنازے؟ سیاسی۔ بیمار پرسیاں بھی کریں گے، وعدے بھی، اساں تواڈے خادم ہاں، تواڈے وچوں ہاں، تمہارے بیٹے بھائی ہیں، ہمیں ووٹ دو، دول تالے نو پیرس بنا دیا۔ پھر جب جیت گئے، پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، ان میں سے کوئی وزیر بن گیا، کیڑا دول تالا، کیڑیاں گلیاں، کیڑیاں سڑکاں، ہمارا ممبر پارلیمنٹ میں پہنچ جائے تو ووٹروں کو بھول جاتا ہے۔ میرا آقا تو عرش کے قریب کھڑا تھا، اس سے اوپر بلندی کا مقام کوئی نہیں، اس سے اوپر درجہ کوئی نہیں۔ جتنی بلندی چاہیے تھی مل گئی میرے نبی کو، اور انعامات بھی بڑے ملے۔ سلامتیاں تیرے لیے، رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے۔ میرا نبی سب کچھ سمیٹ کے واپس آ گیا؟ نہ، میرے نبی نے کہا مولا سلامتیاں صرف میرے لیے، نہ، السلام علینا، سلامتیاں میرے لیے بھی، میرے امتیوں کے لیے۔ کہاں یاد رکھا؟ بولو تو صحیح یار، بھولے ہمیں؟ وہاں ہمیں یاد رکھا، ہمارے لیے بولے، تو یہ محسن ہو گئے مومنوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے۔ اب ایک مثال پیش کرتا ہوں، محسن انسانیت۔ میدان محشر ہے، سورج قریب ہے، زمین تپ گئی ہے، سایہ کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں، کوئی رسید دینے والا نہیں، کھڑی ہے ساری خلقت۔ یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، جتنی باتیں کر رہا ہوں حدیث کا ترجمہ کرتا چلا جاؤں، اور اس کا ذمہ دار ہوں۔ کھڑے کھڑے اللہ ہر بندے کے دل میں ایک بات ڈالے گا، ہر بندے کے دل میں۔ کوئی بندہ ڈھونڈو جڑا اللہ نال گل کرے اور اللہ نو آکھے حساب کتاب بعد وچ بھی تے شروع کرنا ہی، خلقت بڑی تنگ ہے، مولا حساب کتاب ذرا، اتنی سی بات اللہ سے کہے، کوئی بندہ ڈھونڈ، کون کرے؟ تو پھر اللہ ہر بندے کے دل میں ڈالیں گے، وہ تمہارا بابا آدم نہیں، نسل انسانی کا پہلا فرد ہے جس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا ہے، بابا ہے تم سب کا، اس کو کہو نا۔ ساری خلقت حضرت آدم کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ کیسے پہنچی؟ یہ وہاں پہنچیں گے تو خود بخود پتہ لگ جائے گا۔ اس جہان نو اس جہان تے قیاس نہیں کر، یہ ساری خلقت ایک بندے کے دروازے پہ کیسے آ گئی؟ یہ نہیں، یہ اس جہان کو اس جہان پہ قیاس نہیں، جائیں گے تو خود بخود سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی سمجھا دیتا ہوں، ابھی سمجھا دوں۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی نا، تو ہم 4-5 مہینے اندر ہمیں زندگی ملی۔ اگر کوئی بندہ اس وقت ہمارے کان میں کہے بھئی جیڑی دنیا تو رہنا نا، اے جتنی وڈی دنیا نا، چند مہینیاں تو بعد ایک ایسی دنیا جا رہے ہیں جس دی ہانڈی بھی تیری پوری دنیا نالوں وڈی ہے، جسے سالن پکدا نا وہ تیری پوری دنیا نالوں وڈی ہے۔ اساں اس نو آکھنا عقل نو ہاتھ مار یار، ہانڈی ساری دنیا سے بڑی ہے۔ پھر جب ہم یہاں آئے تو خود بخود بات
اس جہان کو اس جہان پہ قیاس نہیں کرنا. ساری خلقت حضرت آدم کے دروازے پہ، آپ ابو البشر ہیں، مسجود ملائک ہیں، اللہ سے بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے. اتنی سی بات کہنی ہے. آگے سے حضرت آدم کہیں گے لست لہا، لست لہا اے تو نوحن. کس کے پاس جاؤ؟ ذرا کہو یار لست لہا. اور سے میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ جرت نہیں، میرا یہ منصب نہیں، میں یہ بات نہیں کر سکتا. حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ. خلقت کہے گی ابو البشر مسجود ملائک، اتنی بات آپ نہیں کر سکتے کیوں؟ حضرت آدم جواب میں کہیں گے کہنے کو تو میں کہہ دوں. آگے سے اللہ کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیاں دا تے بعد وچ ویکھدے ہاں. ذرا پہلے تساں دسو نا، میں جو تہاں آکھیا آئی بھئی اس جنت اس درخت دے نیڑے، میرے منع کرنے کے باوجود آپ اس کے قریب گئے؟ نہ بھائی نہ. اے تو نوحن، ساری خلقت حضرت نوح کے پاس. حضرت نوح علیہ السلام کو یہی بات کہیں گے اللہ سے کہو حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے. وہ کہتے ہیں لست لہا اے تو ابراہیم. کس کے پاس جاؤ؟ میری یہ پوزیشن نہیں، میرا یہ منصب نہیں، آپ یہ بات نہیں کر سکتے. اتنی بات کیوں؟ کہ کرنے کو تو میں کر دوں. جواب میں اللہ کہے ہاں شروع کر لیتے ہیں، باقیاں دا تے بعد وچ ویکھدے ہاں. پہلے ذرا تساں دسو نا، میں جو تہاں آکھیا آئی مشرک پتر دے حق وچ زبان نہیں کھولنی، میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے زبان کیوں کھولی؟ نہ بھائی نہ، اے تو ابراہیم. اور کچھ تو سمجھ بھی آئیے کہ مویاں دا سر آئیے تو سمجھ. یہ جو تمہیں چکر دیا ہے نا انہوں نے، اساں چھڑا کے لے جاواں گے، بڑے پہنچی ہوئی سرکاراں دے اساں لڑ نپے نے، وہ اللہ سے بات منوا لیتے ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا، وہ ہمیں بخشوا لیں گے. اتھے حضرت آدم بخشوانا نہیں، حضرت نوح بخشوانا نہیں، بالکل جائز بات کہنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے. اتنی بات کہنے کی بھی جرت نہیں. رب کا دربار حضرت ابراہیم کے پاس، وہ کہتے ہیں لست لہا اے تو موسیٰ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں لست لہا اے تو عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مسند احمد سے پڑھ رہا ہوں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوگی. یہ واقعہ تو شاید سنو لیکن یہ بات نہیں سنی ہوگی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب خلقت جائے گی نا تو حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا اے تو محمدن وہو خاتم النبیین. اس دن حضرت عیسیٰ میرے نبی کی صفت کا ذکر کریں. آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کر. خلقت میرے نبی کے دروازے پہ. اب خلقت کے دل میں ایک بات آ رہی ہے. حضرت آدم کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ. تے جس کول ہن جا رہے ہیں نا، اس تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، اس تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں. یہ خلقت کے دل میں آ رہا ہے. اب میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، یہ روایت میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں.
ساری خلقت، صرف یہ امت، پہلی امتیں بھی، فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب، منافق، ڈنمارک کے وہ کتے جو میرے نبی کے توہین آمیز خاکے بناتے ہیں، میرے نبی کو گالیاں دینے والے، ہندو اس میں، سکھ اس میں، مجوسی اس میں، دیریے اس میں، کافر اس میں، مشرک اس میں، منافق اس میں، ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آئی اور آ کے کہا انت محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور سارے نبیوں کے، نبوت ختم ہو گئی میرے نبی۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں ڈوڈیال آؤں گا تو اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، یہ میرا بڑا من پسند موضوع ہے۔ ویسے تو کوئی موضوع ایسا نہیں ہے اللہ کے فضل سے جسے میں بیان نہ کر سکوں، لیکن ایک بات میں یہاں کہہ دوں، کچھ لوگ ڈوڈیال شاید نہ آئیں، کسی مرزئی سے آپ کی کبھی بات ہو گئی نا، ان کے بچوں نے پٹیاں پڑی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے پٹیاں پڑھائی، وہ پتہ ہے آپ سے کیا کہیں گے؟ نبوت رحمت نہیں، آپ کہیں گے ہاں نبوت تو رحمت ہے، تو پھر آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دی، کیا جواب دیں گے آپ؟ پھر آپ آئیں بائیں شائیں کریں گے، پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے نبوت رحمت نہیں، آپ کہیں گے رحمت ہے، تو کیا آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا؟ جواب اس کا یہ ہے رحمت کو ختم نہیں کیا، اس نبوت والی رحمت کو اپنے کمال پہ پہنچا دیا۔ کس پر پہنچا دیا؟ ساری رات ستارے چمکتے رہے، ساری رات روشنی بھی پھیلاتے رہے، صبح ہوئی نہیں، ساری رات چاند چمکتا رہا، روشنی پھیلاتا رہا، صبح ہوئی نہیں ہوئی، سورج کنی کڈی، صبح کا سفیدہ پھیلنے لگا، جب 12 بجے ذرہ ذرہ روشن ہو گیا کائنات کا، اب سورج کہے میں خاتم الانوار ہوں، وہ جو چمک تھی ستاروں کی، وہ جو چاند کی، میں نے ان کو ختم کر دیا ہے، تو اس کا کیا میں نے روشنی کو میں نے ختم کر دیا ہے؟ یہ میں نے نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس روشنی کی دنیا کو ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی اب ضرورت نہیں۔ یہی میں نے ختم نبوت کا، جس ہدایت کی لوگوں کو ضرورت تھی وہ آمنہ کے لال نے پوری کر دی ہے، اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت کوئی۔ ہر نبی کہتا تھا لستو لہا لستو لہا، اے تو غیری، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ جرت نہیں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اور خلقت جب میرے نبی کے دروازے پہ آئے گی اور درخواست کرے گی، میرا نبی کہے گا آنا لہا۔ پہلے نبی کیا کہتے تھے؟ اور میرا نبی کیا کہے گا؟ آنا لہا، یہ میرا منصب، یہ تو منصب میرا ہے، تسی کتھے پھر دے رہے ہو، یہ تو منصب میرا ہے۔ پھر میرے آقا ساری انسانیت کی شفاعت کرنے کے لیے، صرف مومنوں کی نہیں، انسانیت، ساری خلقت، فرعون، حامان، قارون، نمرود، مشرکین مکہ، منافق، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، سب کی شفاعت کرنے کے لیے میرا نبی مقام محمود پہ آیا، عرش کے پائے کو پکڑا اور سر سجدے میں رکھ دیا، 6 دن اور 7 راتیں
کتنے؟ 6 दिन 7 रातों की मिक़दार। یہ کیا کر رہے ہیں؟ 6 دن اللہ کی حمدیں. ہمارے جو اپنے ساتھی ہیں یہ بھی ذرا توجہ کریں، ان کو بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا، اور جو دوسرے مسلک کے میرے بھائی آئے ہیں وہ بھی ذرا توجہ کریں. انشاءاللہ میں شفاعت والا مسئلہ 1 دونی 2 تے 2 دونی 4 یوں سمجھا دوں گا انشاءاللہ. جٹ بھی سمجھ جائیں گے، ان پڑھ بھی سمجھ جائیں گے. توجہ تھوڑی سی آپ کریں. شفاعت کیا ہے؟ 7 دن راتیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی حمدیں، ثنائیں، تعریفیں. حدیث میں آیا میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کی تعریف میں نے کرنی ہے، جو ثنائیں میں نے کرنی ہیں، آج مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں رب کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا. کتنے دن؟ زور سے بولو. 6 دن 7 راتیں یا 7 دن 6 راتیں. یہی ہو رہا ہے. حمدیں، ثنائیں، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل. آنسو ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، داڑھی مبارک تار ہو گئی، زمین بھیگ گئی. بندے عالوی پوچھنا چاہتا ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے، میرا نبی آیا کیوں تھا؟ مقام محمود پہ آئے کیوں تھے؟ حمد کرنے کے لیے، ثنا کرنے کے لیے. وہ تو وہاں بھی ہو سکتی تھی. میرا نبی آیا تھا شفاعت کرنے کے لیے، انسانیت کی شفاعت. یا اللہ حساب کتاب بعد بھی شروع کرنا ہی، ذرا جلدی شروع کر دے، خلقت بڑی تنگ ہے. یہ کہنے کے لیے میرے نبی آئے تھے، لیکن یہ جملے زبان پہ نہیں آ رہے. کتنے دن؟ یہ جملے زبان پہ نہیں آ رہے. حمدیں آئیں، ثنائیں آئیں، تعریفیں آئیں، اللہ کی خوبیاں، کمال سب کچھ زبان پہ آیا. شفاعت کے جملے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ان جملوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت. شفاعت ہونی ہے، کب ہونی ہے؟ جب کون اجازت دے گا؟ یہ نہیں ہے. ادھر ایک بزرگ آئیں، اے میرا دھوبی ہے اس نو چھڈ، اے میرا درزی ہے اس نو بھی چھڈ، اے من مٹھیاں بھردا سی اس نو بھی چھڈ، اے میریاں دیگاں پکاندا سی. خالہ جی دا واڑا نہیں. امام الانبیاء شفاعت کے الفاظ زبان پہ نہیں آ رہے. کیوں؟ ابھی ان کے کہنے کی اجازت نہیں آئی. اجازت کے بغیر نہیں. میں اکثر ایسی آیتوں کا سہارا لے لیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہوتی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ آیتیں سن یاد ہے، یہ اسی پڑھتے رہتے ہیں، پھر لوگوں کو ذرا ضرب لگتی. ایک آیت آپ کو سب کو یاد ہے، آیت الکرسی. بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی. میرا خیال ہے 90% لوگوں کو آیت الکرسی. ویسے بھی قرآن کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی. ایک حرف پہ 10. آؤ پڑھیں، ذرا تلاوت کی نیت کرو. نیت کر لو تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. شاباش شاباش شاباش. پڑھو. من ذا الذی یشفع عندہ الا
یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو آیت الکرسی، اور طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو نماز، اور طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو سورۃ فاتحہ، ترجمہ نہیں سیکھو گے، کبھی علماء سے ترجمہ نہیں پوچھو گے۔ من کا معنی ہے کون، من کا معنی کون، من ذا الذی، اس میں بڑا تنتنا ہے، من میں نا بڑا دبدبا ہے، جلال ہے، بڑا جلال ہے۔ کانسٹیبل حدود سے تجاوز کرے، ایس ایس پی کہتا ہے تو کون ہے، اے او کون ہے، ہوں سمجھ آئی، اے او من ہے۔ کانسٹیبل تجاوز کرے حدود سے، اور ڈی آئی جی کہ تو کون ہے، تیری جرات، اے او من نے۔ ہن مانا کرو، من ذا الذی، کون ہے، کس کی جرت ہے، یشفع عندہ، جو اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے، الا باذنہ، مگر اس کی جی۔ یہ قرآن ہے، یہ آیت الکرسی ہے، یہ وارث شاہ دی ہیر نہیں، یہ سیف الملوک بھی نہیں، یہ قصے تے کہانیاں بھی نہیں، یہ چٹکلے بھی نہیں تے حکایتاں بھی نہیں تے سلطان باہو دا کلام بھی نہیں تے بلے شاہ دا کلام بھی نہیں، یہ قرآن ہے۔ جو نوجوان بیٹھے ہو، آیت الکرسی تو آپ کو یاد ہے، پھر کرو نا مانا اس کا، شفاعت ہوگی، کب ہوگی، چھوٹے بچوں نے بھی کرنی، معصوم بچے نہیں مر جاتے چھوٹے عمر میں، انہوں نے بھی شفاعت کر، والدین کے حق۔ دنیا چ بھی سان انہاں دی محبت نہیں ویکھن دتی، شفقت ماں باپ دی نہیں ویکھن دتی، تے اج اے جہنم ہے تے اساں جنت وچ، نا نا، یا سان بھی انہاں دے نال جہنم وچ بھیج، یا انہاں نو ساڈے نال جنت وچ بھیج۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہے ان کو، شفاعت کرنے کا اذن ہے۔ آخر میں آ کے اللہ کہیں گے جاؤ جھگڑالو بچوں، لے جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں۔ بچے تو بچے ہوتے، وہ تو بادشاہ نو بھی گھوڑا بنا لیں، بادشاہ والد بادشاہ بھی ہوئے، اس نے بھی گھوڑا بنا لے۔ بچوں نے بھی کرنی، حافظ قرآن نے بھی کرنی، شہیدوں نے بھی کرنی، علماء نے بھی کرنی۔ ذرا ہولے ہولے ہولے، ساڈی واری آئی ہے نا، علماء نے بھی کرنی۔ انہاں نال بنا کے رکھی کرو، ان نال وگڑی ہوئی چنگی۔ گھراں چ اگر نوواں تنگ کرن نا، غصہ آ کے امام تے نہیں کرنا، نا انہاں تے کڈو، غصہ امام پہ نہیں کر، یہ صف یہاں کیوں پڑی، یہ صف یہاں کیوں پڑی۔ ملازم سمجھے نا، ملازم، ملازم نہیں، محسن۔ امام اور خطیب آپ کے کیا ہیں، مؤذن اور خادم۔ کبھی تم نے نہیں سوچا لیٹرینیں صاف ہیں، وضو خانہ صاف ہے، صفیں صاف ہیں، سین صاف ہے، سردیوں کی یک بستہ راتیں ہیں، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، وہ اٹھ کے صبح کی اذان دے رہا ہے، تو نرم و گداز بستروں میں پڑا ہوا ہے، وہ اذان دے رہا ہے، وہ ڈیوٹی دے رہا ہے۔ محسن ہے نا تیرا، ملازم تو نہیں ہے نا۔ انہاں دے میری یار حساب کتاب کرن لگ جاندے۔ مجھے تو یہاں دولتالے کا تو پتہ نہیں، من اپنا پتہ، میں جتنے بھی نکاح پڑھانا نا، میں میرے مقتدی ایک پیسہ نہیں دیتا، من خطرہ ہوتا میرے جیب چ کڈ نہ لے۔ شادی ہو رہی نا، شادی بچے کی، بیٹے کی،
لائٹیں لگا دو جی، لگ گئی جی۔ آتش بازی کا سامان، بابا لاکھ روپے لگتا، لاکھ روپے آتش بازی کے سامان تے، بابا کہتا ہے لاکھ روپے نو گولی مار، پتر روز روز پر نینے لگاؤ، آتش بازی چلاؤ، مہندی کا جلوس نکالو، برات 50 کاریں رینٹ پہ لینی ہے، اس کا چھوڑ پیسے انو لو کاریں، ولیمہ 10 ڈشیں 50 لاکھ لگے گا، چھوڑ 50 لاکھ۔ اس ٹائم نکاح کی تقریب ہو رہی، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، اب دولہے کا بابا والد مولوی صاحب سے پوچھتا ہے تہاڈی فیس کتنی ہے؟ ہوں حساب کتاب شروع، پہلے کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں، کپڑے لے دے رہے ہیں، کپڑے لے رہے ہیں، زیور سارے۔ اب وہ مولوی صاحب سے حساب کتاب، آپ کی فیس کتنی ہے؟ مولوی صاحب ڈردیں آخیا 2000۔ اس کا کیا 2000؟ ایڈے جو خرچ کیتے نہیں آتش بازی تے، 10,000 روپے نکاح خان نو دے دے، تو مر جانا خوشی سے۔ 10,000 اصل چیز تو نکاح ہے۔ میرے ایک چچا تھے، ان کو کوئی نکاح کے لیے لے جاتا تو وہ پوچھتے واٹر پروف پڑھنا یا سادہ؟ اس کا استاد جی ذرا دسیا ہے جی واٹر پروف تے سادے جو فرق کیے، تو میرا چاچا کہتا تھا واٹر پروف وہ ہوتا ہے طلاق دیون نال بھی نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے کہا جی اوہ پڑھو، اوہ پڑھو۔ میرا چاچا کہتا اس کی فیس زیادہ ہے۔ تو تھوڑی سی خدمت کر دیا کرو یار، یہ مؤذن جو ہیں خادم ہیں، صفیں بچھاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، کبھی آؤ یار نکلتے ہوئے ان کو سلام دو، ان کی مٹھی میں 50 روپے 100 روپے، مر جاؤ گے، بچوں کو نہیں دیتے ہو۔ امام صاحب کو ملو، جمعے کے دن خطیب صاحب جمعہ پڑھائیں، ان کو ملو، ان کی مٹھی میں تھوڑے سے پیسے 200 300 روپے رکھ دو، 8-10 بندے خدمت کریں گے، مولوی اور بھی ہفتہ ذرا تو ان کچھ بھی نہیں ہونا، تم پر کیا بوجھ۔ ایک گلاں چنگیاں نہیں لگی، میں نے تو یار آپ کا بڑا مقدمہ لڑا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کریں گے یہ لوگ انشاءاللہ۔ مؤذن کی خدمت کرو، خادم کی خدمت کرو، امام کی کرو، جو بچوں کو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، جاتے نکلتے ہوئے کبھی 50 20 100 جس طرح اپنے بچوں کو دے دیتے ہو، یہ بھی آپ کے محسن ہیں۔ علماء نے بھی شفاعت کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے، اور سب سے اعلیٰ شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے۔ پھر میں دوسرے طبقے کے اپنے بھائیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، یہاں جو ہمارے نوجوان آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، ہمارے بیٹے آئے ہیں، دوسرے مسلک سے ان کا تعلق ہے، تمہیں یہ بتایا گیا کہ یہ دیوبندی اشاعتی شفاعت کے قائل نہیں ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، میں خانہ خدا میں ہوں، اللہ گواہ ہے، میرے آقا نے قیامت کے دن ایک شفاعت نہیں کرنی، 2 شفاعتیں کرنی ہیں۔ ہم کتنی شفاعتوں کے قائل ہیں؟ ایک شفاعت کبریٰ انسانیت کے لیے، اور ایک شفاعت صغریٰ اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے۔ تو میرے آقا نے کتنی شفاعتیں کرنی ہیں؟ تمہیں کہا گیا یہ شفاعت نہیں مانتے، تیرے علماء نے تجھے ایک شفاعت پڑھائی ہے، اور میں کتنی شفاعتوں کا قائل ہوں؟ 2۔ 7 دن شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آئے، 7 دنوں کے بعد اللہ نے دست قدرت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھا، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر۔ یہ ما یبکیک، اس میں اللہ رونے کی وجہ پوچھ رہے ہیں، نبی پاک سے رونے کی وجہ، لیکن ما یبکیک عربی میں جو اس کا مزہ ہے، لذت ہے، حظ ہے، ذوق ہے، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں۔
اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں جڑا اس مزے نو پورا کرے، اس لطف کو پورا کرے۔ ما یبکی کا، اردو میں آپ کہیں گے کیوں رو رہے ہو، بس میرے پیغمبر کیوں رو رہے ہو، لیکن وہ لذت ما یبکی کا وہ نہیں پیدا ہو رہی۔ پنجابی کا ایک لفظ ہے، بندیالوی معنی کرنے لگا ہے، پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھا معنی کر گیا ہے۔ اللہ کہیں گے اپنا سر مبارک اٹھا میرے پیارے پیغمبر، ما یبکی کا یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر، شالا کدی نہ روے، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو، سل توتا وشفا تشفا کل تسمع، میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ اب کیا مل گئی، شاباش شاباش شاباش، اب کیا مل گئی، کل بول بول میرے پیغمبر، تسمع تیرے بول سنے جائیں گے، وشفا شفاعت کر میرے پیغمبر، تیری شفاعت قبول کی جائے گی، سل مانگ میرے پیغمبر، توتا تجھے دیا جائے گا۔ اب مل گئی اجازت، اب میرے نبی بولے مولا خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد تے شروع کرنی، ذرا جلدی شروع کر دے۔ اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو قبول کر لیا۔ انا اول شافعی یوم القیامہ و اول مشفعی یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کے لیے لب میں نے کھولنے ہیں، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اب میرے آقا کی شفاعت قبول ہو گئی، اب میرا نبی وہاں محسن انسانیت بن کے آ گیا، ساری انسانیت کا محسن بن گیا، کافر بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، ابو جال بھی، فرعون بھی، قارون بھی، میرے نبی کو گالیاں دینے والے بھی، ساری انسانیت کا محسن بن گیا ہے میرا نبی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرسی عدالت پہ آ گیا، خلقت کو بھی پتہ چل گیا کہ آمنہ دے لال دی گل منی گئی، آمنہ دے لال دی گل منی گئی۔ اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے۔ جو دوسرے طبقے کے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہو یا فیس بک کے ذریعے میری آواز تم تک پہنچے، تمہیں ہمارے متعلق بڑا ورگلایا گیا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، توہین کرتے ہیں، بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، صرف اس لیے کہ تم ہمارے قریب نہ ہو، ہماری بات نہ سنو۔ ان حضرات کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ مولانا عبدالستار کے، مولانا غلام حسین کے قریب چلے گئے تو وہ ان کا آپریشن کریں گے آنکھوں کا، اور پھر اینک لگائیں گے، اینک لگے گی تو ہمارے ماتا کے داغ جسے ہم نے میک اپ سے چھپا رکھا ہے یہ لوگوں کو انہوں انا ران دو، انے ران ہے، اس لیے تمہیں ورگلایا جاتا ہے، اس لیے تمہیں ورگلایا جاتا ہے۔ سنو ایک وہابی کی بات سنو جو تمہیں آج تک بتائی نہیں گئی، اس دن کائنات کو پتہ چلے گا آمنہ کا لال کون ہے، قیامت کے دن ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ آمنہ کے لال کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے اور اللہ کے دائیں جانب میرے نبی کے لیے کرسی بچھا دی گئی ہے۔ اس دن پتہ چلے گا بعد از خدا بزرگ تویں۔ پھر جب خلقت کو پتہ چلا کہ آمنہ کے لال کی بات مانی گئی تو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری فرد، ساری کائنات کا ایک ایک بندہ اور ایک ایک انسان قیامت کے دن میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائے گا۔ ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، فرعون بھی، ابو جال بھی، سب کی زبان پہ آئے گا واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں، واہ محمد واہ، تیری مثال ہی کوئی نہیں۔ کوئی نبی بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، آپ نے بات بھی کر لی،
آپ کی بات منظور بھی کر لے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ۔ اس کا کیا نام ہے؟ شفاعت بڑی شفاعت۔ اس کے بعد میرے آقا نے کرنی ہے شفاعت صغریٰ۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ ہونی موحدوں کے لیے، مشرک کے لیے کوئی شفاعت۔ بالکل واضح حدیث میں آیا ہے، میرے آقا کہتے ہیں اگر شرک کر کے آؤ گے نا، اللہ مجھے شفاعت کرنے کی تمہارے حق میں اجازت ہی نہیں دے، شرک کر کے مجھے نہ مل۔ انشاءاللہ ہم موحدوں کے لیے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کی، گھر سے تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول آج بڑے خوش ہو۔ آپ نے کہا خوش کیوں نہ ہوں، ابھی ابھی جبریل آیا تھا، رب کا پیغام لایا تھا، رب نے کہا میرے نبی سے جا کے کہہ دو باتوں میں سے ایک چن لے۔ پہلی بات کون سی؟ اگر میرا نبی کہے میں ان کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ دوسری بات کون سی؟ قیامت کے دن مقام شفاعت کو قبول کر لے، وہ شفاعت کرے، اگو میری مرضی۔ صحابہ کے ذہن میں بھی وہی بات تھی جو آپ کے ذہن میں آ رہی، کہ آدھی امت بغیر حساب کتاب دے جنت میں چلی جائے، پتہ نہیں بھی دولت تعالیٰ بھی آ جائے تے بخشے جاویے۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کو قبول کیا۔ یا رسول اللہ آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے رب کی رحمتوں سے امید ہے کہ جب میں نے شفاعت کرنی ہے تو میں آدھی سے زیادہ امت اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا۔ یہ میرے آقا کو یقین کیوں ہے؟ یہ اب ذرا ایک اور دلیل آ گئی کہ میرا نبی مومنوں پہ بڑا شفقت کرنے، بڑا مومنوں پہ بڑا مہربان ہے میرا نبی۔ یہ یقین کیوں؟ یہ آپ بھی شاید پہلی مرتبہ سنیں۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ ایک دعا مانگنے کی اجازت دیتے ہیں، ایک دعا جب بھی مانگے گا نا رد نہیں ہو، قبول ہی ہونی۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگتے ہوئے جلدی کر لی۔ قوم نے کیا نا تنگ اور ناک میں کر دیا دم، تو اللہ کے نبی نے کہا مولا انہاں دا بچہ کچا بھی نہ چھوڑ۔ انہوں نے دعا مانگ جلدی کر، میری قوم نے مجھے ستایا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ طائف میں میرے جسم سے خون نکل کے جوتیوں میں جم گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ احد کے میدان میں میرے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ میری بیٹی زینب کو نیزہ مار کے اونٹ سے گرا کے شہید کر دیا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ اور میری امت کے گناہگاروں، وہ دعا میں نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، قیامت کے دن شفاعت کرتے ہوئے مانگوں گا، اور رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دعا رد نہیں۔ تو پھر امت کے لیے کتنے شفیق ہے میرے پیغمبر، اور انسانیت کے لیے میرا پیغمبر محسن۔ بس آخر میں ایک جملہ کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ اس دن سرگودے میں بھی کہا، میرے آقا نے زندگی کے آخری دنوں میں انتقال سے 4 دن پہلے جو خطبہ دیا تھا نا، اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لفظ سن کے رو پڑے۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت کو پسند کرتا ہے۔ اس بندے نے آخرت کو پسند کر، حضرت ابوبکر رو پڑے۔ تو میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دی، خطبے کا موضوع بدل کے میرے آقا نے کہا لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔
لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے مال جان ہر لحاظ سے مجھ پر احسان سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ابو بکر ابو بکر ہے. بندیالوی حضرت ابو بکر کی تعریف میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہے، اور گھنٹہ بھی تقریر کروں ان کی تعریف میں اس جملے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرا آقا ساری انسانیت کا محسن ہے اور ابو بکر میرے نبی کا محسن ہے. جسے علامہ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا آمن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما. واہ علامہ اقبال بہت اونچا اڑ کے گیا یار، کمال ہی کا. امن الناس، امن الناس لوگوں میں سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا. امن الناس بر مولائے ما، ہمارے مولا پر، ہمارے نبی پر. امن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما. وہ ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ہے. کیا بات ہے. حضرت موسیٰ سے وہاں رب نے بات کی، اور علامہ اقبال کہتا ہے ہمارے کوہ طور کا جو کلیم ہے نا وہ ابو بکر ہے. ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. ہمت او کشت ملت راچو ابر. علامہ اقبال بھی ہوتے نا تو جو اس شعر کی میں تشریح کرنے لگا ہوں نا ان کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا کہ جو شعر میں نے کہا ہے بڑی تشریح کی ہے اس بندے نے اس شعر کی. حضرت ابوبکر کے بعد منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے. ایک اسامہ کا لشکر روانہ کرنا تھا، ہر طرف نا خطرات کے بادل ہیں. صحابہ کہتے ہیں ترائے محاذ نہ کھولو، پہلے انہاں نال نپٹو. ابو بکر کہتے ہیں نہیں، جو میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ فنڈ میں ایک رسی جانور کی دیا کرتا تھا وہ نہیں دے گا تو اس کے ساتھ ابو بکر اکیلا جہاد کرے گا. میں نے مدعیان نبوت کے خلاف بھی لڑنا ہے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی لڑنا ہے. او اسامہ کے لشکر کو ابھی روانہ نہ کرو. کہتے ہیں جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اسے روک لوں. اچھا اسامہ کی عمر 17 سال ہے، بچہ ہے، اس کے نیچے بڑے بڑے بزرگ صحابہ ہیں، اس کے کمان بدل دو، سپہ سالار بدل دو. فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے سپہ سالار بنایا تھا میں اس کو بدل دوں. حالات بڑے عجیب ہیں. منکرین زکوٰۃ، ادھر سے جھوٹے مدعیان نبوت، حالات ایسے تھے. علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو ابر. کشت کہتی ہیں کھیت کو فارسی میں، ابر کہتے ہیں بادل کو. علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت خشک ہونے لگتا ہے، جب کھیتی سوکھنے لگتی ہے تو پھر بادل آتا ہے، پھر اس کھیت پہ برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے، سبز ہو جاتا ہے. نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت او کشت ملت راچو ابر. ہمت او کشت ملت راچو ابر. ہمت او، ہمت دبدبا طاقت، ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جن احباب نے آج کے اس پروگرام کے لیے دامِ درہم قدم سخن
کسی لحاظ سے بھی محنت کی ہے، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، گھر بار میں، آل اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ کہا اللہ کی رضا کے لیے کہا، سمجھانے کی غرض سے کہا، اللہ اسے مؤثر بنا، اللہ اس میں تاثیر پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔